اگلے دن ایک انگریز کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، وہ آپ دیکھیں جس بندے کے اندر ہدایت حاصل کرنے کا مادہ ہو نا، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس گورے کا انٹرویو تھا اور وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوا ہے۔ وہ یعنی یہاں تو لوگ پیروں فقیروں کی وجہ سے بعض اوقات شیطانی طور پہ کوئی نفع ہو جائے تو پکے ہی اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن گورا دیکھے اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں کافر تھا، کرسچن تھا، مجھے کسی مسلمان نے ایک تعویذ دیا اور اس نے کہا کہ اسے اپنی جیب میں رکھ لو، تمہیں کبھی پولیس نہیں پکڑے گی، جو مرضی تم کرتے رہو۔ اچھا ابھی معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے جی ایک بار میں نے قانون توڑا، مجھے پولیس نے پکڑ لیا، انہوں نے میری پوری تلاشی لی اور میری جیب میں سے وہ تعویذ نکلا۔ وہ کہتا ہے جس پولیس والے نے وہ تعویذ پکڑ کے ہاتھ میں رکھا نا تو اس کے ہاتھ میں اتنی اس کو تکلیف ہوئی، آگ لگنا شروع ہوگی، اس نے فوراً پھینک دیا، اس نے کہا جا جا تم چھوڑ دیتا۔ وہاں بھی سپرسٹیشس لوگ موجود ہیں نا، یعنی پریکٹیکلی چیک بھی ہو گیا، اور ایک دفعہ نہیں کہتا، 2 دفعہ اس طرح ہوا میرے ساتھ۔ آپ تو پکا اسے مشرک بننا چاہیے تھا نا۔ کہتا بعد میں کبھی میری کسی مسلمان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو اس نے کہا کہ اسلام تو اس طرح کے، پھر وہ کہتا تعویذ کو جب میں نے کھولا وہ سارے وہ جادو والے تعویذ تھے، شرکی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ وہ کہتا کہ میں نے پھر انہوں نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی، احادیث لکھی ہوئی تھی اس طرح کے عملیات کے بارے میں کہ اس سے کوئی بظاہر آپ کو یا وقتی طور پہ کوئی نفع پہنچ بھی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے چیز یہ کہ اس طریقے سے معاملات کیے جائیں۔ مثلا ایک شخص راتوں رات امیر ہو جائے ہیروئن کی اسمگلنگ کر کے، اس کے بعد وہ ایک مسجد بنا کے اس میں 5 وقت نماز پڑھے، تو مجھے بتائیں یہ کام کرنے سے اس کا وہ راتوں رات امیر ہونا حرام کما کے کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ یا یہ چیز وہ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتا رہے، وہ جرم اس کا معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ریورس نہ کرے؟ بظاہر تو اچھا کام کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے، تو اسلام اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے وہ آیات احادیث پڑھی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تو اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں، کسی کو اگر شیطانی عملیات سے کوئی فائدہ پہنچ بھی جائے تو وہ وقتی فائدہ ہے، وہ اللہ نے اس کی آزمائش اس میں رکھی ہوئی ہے۔ ہم کئی ایسے واقعات جانتے ہیں جو وقتی طور پہ شیطان آپ کو اس طرف ورگلا دیتا ہے، پیچھے کرنے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین جو ہے فرشتوں کی گفتگو چراتے ہیں اور پھر ایک شیطان سے دوسرے شیطان کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ایک جملہ نیچے کسی نجومی تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس میں غلط ملت ملا کے تو اس کو سپریڈ کر دیتا ہے۔